شیخ رشید نے اپنا پروفیشن تبدیل کر لیا اور وہ ایک کپڑے کی دکان پر بیٹھے نظر آئے ہیں۔ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے ذاتی ملازم نے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں اور لندن میں کس کی گرفتاری ہوئی ہے، جبکہ پاک فوج کی پاپولیرٹی 95% سے زیادہ آئی ہے اور خان صاحب نے کہہ دیا میں نہیں مانوں گا، جنرل باجوہ کو بلایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آپ کے سامنے یہ سب خبریں ایک کے بعد ایک دستی کے دستی ہاتھ کے ہاتھ پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جناب سب سے پہلے شیخ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ شیخ رشید صاحب کی ایک تصویر جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود اپنے ٹویٹر سے وہ تصویر شیئر کروائی ہے، اس میں وہ ایک کپڑے کی دکان پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کپڑے کی دکان یعنی آپ کہیں پر بازار میں کہیں پر مارکیٹ میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے تو کپڑے کے جو تھان پیچھے رکھے ہوتے ہیں اور سامنے دکاندار بیٹھا ہوتا ہے، تو بالکل ویسی ہی تصویر نظر آئی ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ کسی کپڑے کی دکان میں بیٹھ کر تھان کھول کھول کے کپڑا بیچ رہے ہیں۔ جی وہ آلو لے لو، بینگن لے لو، بھاجی لے لو، وہ والا نہیں، کپڑا لے لو، ساڑی لے لو، یہ لے لو، اس طرح کی چیز۔ تو کیا شیخ صاحب جو ہیں وہ زندگی سے اچاٹ ہو گیا، ان کا دل اکتا گئے؟ کیونکہ دیکھیں ان کے ساتھ ہوا بھی تو کیا، 40 دن کا چلہ کاٹنے کے بعد کون یہ چاہے گا کہ وہ اسی طرح کے کاموں میں پڑا رہے؟ اور پھر گیٹ نمبر 4 کی چاکری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ انہوں نے کہا جناب گیٹ نمبر 4 کی نوکری کرنے والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک، آپ کو پتہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ 40 دن کا چلہ کاٹ کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلے میں جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تو چھوڑ ہی دیں، لیکن اس کے ساتھ آنے کے بعد جو تھپڑو تھپڑی معاملہ ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہو گیا، بس بہت ہو گئی، اب میرا اس زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اچھا ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو افغان ریفیوجیز پاکستان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گئے ہیں تو وہ خاص طور پر لاہور میں تو جو سب سے بڑا بزنس ہوتا تھا کپڑے کا وہ افغانی ہی کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ کاروبار خالی پڑے ہوئے ہیں، شیخ صاحب نے کہا چلو اب یہ کاروبار سنبھال لو۔ تو جناب اب پتہ نہیں ایسا ہے یا کیا ہے، لیکن وہ ایسے ہی لگا ہے کہ کپڑا بیچتے ہوئے یعنی کہ کپڑے کی دکان پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے تصویر ہے۔ اچھا جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے اب ایک ملازم جو ہیں ان صاحب نے کچھ ایسے ہوش ربا انکشافات کیے اور جو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، بیان حلفی سٹیٹمنٹ جو ان کی ریکارڈ ہوئی ہے اور وہ ریٹن شیپ میں ہر جگہ پر وائرل ہو رہی ہے، یعنی یہ ہے کیا؟ یہ تو انبلیویبل ہے جو وہ بات کریں کہ عمران ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کے گھر آتے تھے۔ اچھا اس کی ڈیٹیل سننے سے پہلے کہ یہ جو انہوں نے بیان لکھوایا ہے اس میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جب ہیرنگ ہوئی ہے اور کافی عرصے کے بعد جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس ہیرنگ کے دوران جو کہ جیل میں ہی ہوئی ہے تو کچھ جو جرنلسٹ ہیں 8 کے قریب ان کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت ملی، تو اس دوران جو ان کی ٹاک ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کی شکل ہی نکاح کے بعد دیکھی، یعنی اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ 2023 ہے اور اس میں خان صاحب جیسا بندہ بھی جو کہ خود کہتے ہیں ہاں میری تو زندگی پلے بوائے جیسی گزری ہے، انہوں نے بھی جب شادی کی ہے ولی تو انہوں نے بیوی کی شکل نہیں دیکھی، شکل دیکھے بغیر شادی کی ہے جناب۔ اب آپ مجھے بتائیں آج کل کے عام لڑکے لڑکیاں بھی اس طرح شادیاں کرتے ہیں آج کل، چلے خیر کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں اوکے، لیکن جو ان کے ملازم ہیں ان کے نہیں، یعنی کہ بشرا بی بی کے جو ملازم ہیں ان کا جو بیان حلفی ریکارڈ ہوا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں کیونکہ بہت یہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے چیز، چل رہا ہے۔ تو جناب انہوں نے فرمایا ہے باقاعدہ، یعنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے عمران خان صاحب کا ڈیٹ لکھی ہے کہ میاں صاحب کے گھر آنا جانا زیادہ ہو گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی ایک آدھ بی بی ہوتی تھی، کبھی ایک آدھ صاحب جو کہ کلین شیف تھے وہ آتے جاتے تھے، کبھی ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے اور زیادہ تر اکیلے آتے تھے اور کئی مرتبہ ڈرائیور چھوڑ کے چلا جاتا تھا، زیادہ تر وہ رات کو آتے تھے۔ عمران خان ہمیشہ خاور مانیکا صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے اور کئی مرتبہ میاں صاحب نے جب آپا بشرا بی بی سے جب بات کرنی ہوتی تو ان کے یعنی آپا بشرا بی بی کے فون پر کال کرتے، جب ان کا فون بند ہوتا میاں صاحب یعنی خاور مانیکا جب بشرا بی بی کو کال کرتے تو ان کا ملازم کہہ رہا ہے کہ جب ان کا فون بند ہوتا آپا جی کا تو وہ میرے نمبر پر کال کرتے، ان ملازم کو کال کرتے اور میں ان کی یعنی مانیکا صاحب کی آپا بشرا سے بات کروا دیتا، یہاں تک تو جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے جو ہم نے کہا ہے،
اوکے ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے کہا ان کا آنا جانا، جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں جناب آتے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ آگے ان کا کیا فرمان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی دوران جب وہ مانیکا صاحب مجھے کہتے کہ بات کروا دو میری، اور جب میں اندر جاتا کمرے میں تو اس سلسلے میں جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا تو عمران خان صاحب اور آپا بشرا ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے میں تھے، اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں ڈیش 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 کر رہے تھے. اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتی یہاں پر، ہیں جی، مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ نام نہیں، بالکل نہیں. اور یعنی ملازم بتا رہے ہیں کہ ڈیش 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 کر رہے تھے، اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ آپس میں ڈیش 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 کرتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ اندازہ کریں، انہوں نے کنڈیاں کھلی چھوڑی ہوئی، دروازے کھلے پڑے، وہ ملازم وہ آنا جانا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر، کوئی ایشو ہی نہیں. یہ کون سا کنٹری ہے؟ یہ پاکستان ہے. اچھا جی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 3-4 مرتبہ انہوں نے دیکھا ان کو، اور جب پہلی مرتبہ انہیں دیکھا ڈیش ڈیش، ٹھیک ہے، تو میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ملازم یہ کہہ رہا ہے. اور میں نے اس متعلق خاور مانیکا صاحب کو اطلاع بھی دیتا رہا، اور اس کے بعد میاں صاحب کی اور بشرا بی بی کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر میاں صاحب نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی، اور میں نے کئی دفعہ خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے پر ان کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکالا، اور کئی دفعہ عمران خان صاحب کو جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ڈیش حرکتیں کرتے بھی دیکھا. جب میں میاں صاحب کی بات کرتا تو آپا بشرا بی بی کے جو اندر خفا ہو جاتی، اور پھر جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح. اب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت 21 توپوں کی سلامی پیش کر رہی ہوں جس نے یہ اسکرپٹ لکھ کر دیا ان صاحب کو. بھائی تھوڑا سا تو عقل سے کام لے لیا کریں، ذرا تھوڑا سا ذرا مطلب ہاتھ تھولا رکھ لیتے. یعنی یہ انبلیویبل بات ہے کہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، ملازم آ جا رہا ہے دیکھ رہا ہے تو کون سی بات ہو گئی، ہاں جی لے ہاتھ دو گے، کمال ہو گئی. یعنی یہ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کروائی، اور اس وقت دھڑا دھڑ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے چلتی چلی جا رہی ہے، پورے میڈیا پر جو ہے نشر ہو رہی ہے. سر بات یہ ہے کہ اب آپ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، انڈے دے یا بچے دے. تو اس وقت یہ انڈے یا بچے جو بھی دلوا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا، لیکن اس بات پر آپ یہ دھیان رکھیے گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سبھی کچھ غلط ہے، لیکن اس میں جو اون چودھری جو کہ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے کبھی، ان کے بس اس رات سے پہلے بلکہ اس صبح سے پہلے، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح جب خان صاحب پہ آئی جس پہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے وہ صبح کبھی تو آئے گی، یعنی جس صبح کو عمران خان نے وزیر اعظم بننا تھا تو اون چودھری جو ان کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، جو ان کے لیے ہر اچھا اور برا کام کرتے رہے، پرسنل سیکٹری ان کے، تو انہیں کہہ دیا خان صاحب نے کہ میری وائف صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تسی نہیں آنا تسی نہیں آنا، تو اس کے بعد ختم ہو گیا ان کا رشتہ ناتا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیگم بشرا بی بی کی جو شکل ہے وہ نکاح کے بعد دیکھی ہے، جبکہ وہ میرے ساتھ ہی جاتے رہے ہیں کئی مرتبہ، اور ہماری تو بیٹھ کے ہوتی رہی اور وہ دیکھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ بات ہو کے اپنی جگہ پر، جس طرح مطلب مجھے بھی اس بات پہ یقین نہیں آیا کہ دیکھیں اس دور میں جو ہے کون دیکھے بھالے بغیر جو ہے وہ شادی کرتا ہے، تو خان صاحب جیسا بندہ. اچھا ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا آگے بڑھ جائیں ہم. اچھا جی، دوسری جو ہے اس کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک لندن میں ایک سابق آرمی آفیسر کی گرفتاری ہوئی ہے. اب وہ جو سابق آرمی آفیسر ہے وہ میجر ریٹائرڈ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے. وہ ہے عادل راجہ. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جنگ اس وقت میرے سامنے ہے. عادل راجہ لندن میں گرفتار، اور عادل راجہ کو گزشتہ روز لندن پولیس نے انکوائری کے لیے بلایا تھا، اور برطانوی حکام کے مطابق وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں لندن کی، انہوں نے کہا ہے کہ عادل راجہ کی گرفتاری کنفرم ہو گئی ہے. عادل راجہ کو پاک فوج کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کر رہے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ خبر شائع ہو رہی تھی اس وقت بھی عادل راجہ کا اکاؤنٹ اسی طرح کی چیزیں شیئر کر رہا تھا. تو اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے نہیں ہوئی، یعنی ایک ہی وقت میں گرفتاری بھی ہوئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، لے جایا گیا. تو پھر وہ ٹویٹر پہ پائن کون لکھ رہے ہیں، مینو اے دس دیو یہ وہاں پہ یہ کون لکھ رہا ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے اس کی بات پر یقین نہ کرے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو دیکھیں یہ ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہو سکتا ہے ان کی بیگم صاحبہ یا کوئی اور جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہو، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو دونوں خبریں بتا دی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تسی جو مرضی یقین کر لو. اچھا جی، اب آتے ہیں وہ بڑی اہم خبر کی طرف. سر خان صاحب جو ہے نا وہ نچلے نہیں بیٹھ رہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پائنے یہ تو عبادت ہے،
میں جو یہاں پر ہوں اندر. میں نے آپ کو کہا تھا نیلسن منڈیلا انہوں نے بن کے رہنا. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے اب کہ جنرل باجوہ کو آپ بلائیے، جنرل باجوہ کو میں لا کر دم لوں گا، اس کو بلایا جائے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکی سفیر کو بھی بلایا جائے. خان صاحب کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو امبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کو تو آپ بلا ہی نہیں سکتے، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کو آپ نہیں بلا سکتے. اب آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ لٹکائے رکھیں اس کو یا کیا کریں. اور جنرل باجوہ، اچھا جنرل باجوہ اور خان صاحب کا جو رشتہ ہے نا، مجھے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہو گیا ہے، ساس بہو وہ سیریلز نہیں چلتے، سوپ سیریل ہے جی، وہ لمبے لمبے چلتے ہیں. یعنی ہمارا یہ خیال تھا کہ جب عمران خان اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں گے یا ہو گئے، جب وہ یا جنرل باجوہ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا جو کہ ہو گیا، تو بس آئی گئی ہو گئی بات، جو ہونا تھا ہو گیا. ایتے تے پھانسیاں لگ گئیاں بھین، تو اودا کچھ نہیں ہویا. وہ تے ایک ادا تھپڑ دی گل ہو رہی سی، تھپڑ ایک اور ہے بات، وہ بھی بتاتی ہے ایک اور تھپڑ کی گونج کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس میں جو ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میر جعفر میر صادق کا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر کیس ہے اس میں ابھی تک جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پلان جو تھا اور سب یہ جانتے ہیں اور یہ وٹنس ہیں، اور جنرل باجوہ کو جو بلایا جائے اور عدالت میں ان کو بلاؤں گا، اور ساتھ میں امریکی سفیر جو ہے لوم صاحب ان کو بھی بلاؤں گا، ڈونلڈ لو صاحب ان کو بلاؤں گا. تو یہ سچویشن ہے. تو میں نے جیسا کہا کہ سر اسی پھر نہ ہی سمجھیے خان صاحب، پھر تو نہ ہی سمجھے آپ ہیں جی. تو جنرل باجوہ کا جو ہے وہ وہی سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو میں نے کہا ہے نا کہ ساس بہو کا سیریل، یہ نند بھابھی کا رشتہ اور اس طرح کے رشتے نا ان میں چلتی رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی کبھی، یہ زندگی بھر چلے گی. اور میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں، جنرل باجوہ کو لا کے دکھا دیں آپ، سر کہاں بیٹھے ہیں آپ ہیں جی، کیسی باتیں کر رہے ہیں. آج تک ایسا ہوا ہے کبھی؟ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سروے آیا، دنیا نیوز نے جو سروے پبلش کیا، پتہ نہیں کس نے کروایا، لیکن تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاک فوج ہے اس کی 95% پاپولیرٹی ہے عوام میں. اچھا میں نے کہیں غلط لکھا ہے، یہ 95,000 ہے، 95,000%، 95 صرف 95%. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لیکن ٹھیک ہے اوکے، تو خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھ لیں سروے کیسے آ رہے ہیں، آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اب کیا کہیں ہم اس بات پہ، معصوم ہے وہ. سر بات ہی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے نا، وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ فیصلہ آ گیا اور کوئی نااہلی ہو گئی ہو. اچھا وہ جو ہوگی نااہلی یا نہیں ہوگی عمران خان کی، لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ نواز شریف نے کروایا. ہم کہاں سے چلے تھے؟ یعنی کبھی بیچ میں کیا کیا جو کچھ ہوا اس میں جنرل باجوہ سے کام شروع ہوا، پھر چائنا تک پہنچا، چائنا نہیں پھر امریکہ تک پہنچا، امریکہ سے پھر وہ چائنا کی طرف مڑ گیا، پھر چائنا سے وہ پتہ نہیں کسی عرب کنٹری کی طرف بھی مڑا تھا. تو پائے ہیر پھیر کے گل آئی ہے نواز شریف تھے. وہ کہہ رہے ہیں جناب نواز شریف نے جو ہے یہ کروایا 9 مئی کا واقعہ. اچھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر نواز شریف اتنا طاقتور ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد، جیل جانے کے بعد، اس کے بعد ملک سے چلے جانے کے بعد، جلا وطن ہونے کے بعد بھی لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں 9 مئی کا واقعہ کروا سکتا ہے، اور اس میں جو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے کارکن جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو بھی اس میں استعمال کر سکتا ہے، تو پھر تو نواز شریف اتنا طاقتور بندہ ہے کہ آپ فوری طور پر اس کو وزیر اعظم، آرمی چیف، صدر پاکستان اور اپوزیشن لیڈر یہ سب بنا دیں. اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر یہ سب عہدے نواز شریف کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جناب، تو بس یہ ہے صورتحال. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی، اجازت دیجیے.